لیظہرہ علی الدین کلہ، نبی اس لیے آیا تاکہ دنیا کے تمام باطل نظاموں پر اللہ کے دین کو غالب کر دے. ہاں، اور نبی کی زبان سے سنو، نبی فرما رہے امرت ان اقاتل الناس، مجھے میرے رب نے حکم دیا میں لوگوں سے لڑوں حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کی توحید کا اقرار کر لیں. سبحان اللہ. اور قرآن کہہ رہا ہے نبی اس لیے آیا لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ اس فرضے کے لیے، اس فریضے کے لیے کہ اللہ کا دین دنیا میں غالب ہو. نبی اوجری بھی برداشت کرے، نبی طائف کی گلیوں میں خون میں بھی نہائے. ہاں، وہ نبی کا مقدس چہرہ جس چہرے کی تو مدح بیان کرتا ہے. میں کہتا ہوں یہ مدح تیری نجات کا سبب ہے، لیکن ظالم ذرا سن، اس چہرے میں کڑیاں گڑی لیظہرہ علی الدین کلہ کے لیے. تیرے اس ماتھے پہ کبھی پسینہ بھی آیا دین کے غلبے کے لیے؟ ذرا اندازہ کرو محبان مصطفیٰ، ذرا اندازہ کرو میرے نبی کے چہرے اتھر میں کڑیاں گڑی ہوئی ہیں. اور اللہ کے نبی فرما رہے وہ امت کیسے، وہ لوگ کیسے فلاح پائیں گے جو اپنے نبی پر وار کرتے ہیں. میرے نبی کے چہرے اتھر میں کڑیاں گڑی ہوئی ہیں اور چہرہ مبارک لہو لہان ہے. صدیق اکبر یار غار آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کر دانت سے بیڑیاں نکالنے، وہ کڑیاں نکالنے لگتے ہیں. تو ابو عبیدہ آواز لگاتے ہیں صدیق تجھے اس رب کی قسم جس نے تجھے عظمت دی، جس نے تجھے پیدا کیا. صدیق کی عظمت کوئی نہیں پوچھ سکتا. میں محبان مصطفیٰ سے کہتا ہوں وہی محبت ہے تو صدیق جیسی کرو. ہجرت کا سفر ہے، صدیق کبھی آگے کبھی دائیں، کبھی آئیں کبھی پیچھے. فرمایا صدیق کی بے چینی کیوں؟ فرمایا یا رسول اللہ اپنی فکر نہیں، آپ کی ذات کی فکر ہے. کبھی سوچتا ہوں دائیں طرف سے دشمن آئے گا تو بے چین ہو کر ادھر آتا ہوں، کبھی سمجھتا ہوں کہ سامنے سے کوئی بدبخت کمین لگائے بیٹھا ہوگا تو دل چاہتا ہے تیر صدیق کے سینے میں اترے. کبھی بائیں آتا ہوں کہ ادھر سے کوئی بدبخت نہ آئے، کبھی پشت مبارک پر آتا ہوں کہ پیچھے سے کوئی وار نہ کر جائے. اس بے چینی نے مجھے آپ کے گرد پروانے کی طرح گھمایا ہوا ہے. آئے میں تو صدیق کا محب تجھے تب مانوں تو آج نبی کے دین کی حفاظت کے لیے پروانے کی طرح بے چین ہو. لوگ اس نبی کے چہرے کے کارٹون بنائے اور تو صرف مدحت پر گزارا کر لے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، میں تیرے روزے کی جالیوں کی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرا چمن اجاڑ دیا. یہ تنقیدی باتیں نہیں میرے بھائی، یہ درد دل ہے، یہ درد دل ہے، یہ تنقید نہیں ہے میرے بھائی، یہ درد دل ہے. جی ہاں، جس اعلاء کلمت اللہ کے لیے، جس اللہ کے دین کے کلمے کی سربلندی کے لیے میرے نبی کے چہرے اتھر میں کڑیاں گڑے. ابو عبیدہ آگے بڑھے، فرمایا صدیق رک جاؤ، یہ حسادت مجھے لینے دو. ابو عبیدہ فرماتے ہیں کڑیاں اس قدر اندر گڑی ہوئی تھی کہ میں نے اپنا منہ نبی علیہ السلام کے رخسار مبارک سے لگایا، دانتوں میں کڑی پکڑی، کھینچنے لگا. اس شدت سے پھنسی ہوئی تھی کہ کڑی کھینچتے ہوئے میرے دانت ٹوٹ گئے. فرمایا نبی کی کڑیاں نکالتے نکالتے میرے اوپر نیچے کے دانت ٹوٹ گئے. صحابہ فرماتے ہیں دانت ٹوٹ کر لوگ برے لگتے ہیں، ابو عبیدہ دانت توڑوا کر خوبصورت لگا، دانتوں کے بیچ میں سے نور نکلتا تھا. اور نور کیوں نہ نکلے، اس کے بطن مبارک میں نبی کا خون تھا. سبحان اللہ. مسلمانوں سچ کہتا ہوں، اس اعلاء کلمت اللہ کے لیے میرے نبی کے چچا کی لاش کے ٹکڑے ہوئے. اس اعلاء کلمت اللہ کے لیے اما عائشہ جیسی عفیفہ گھر سے نکل کر میدان جنگ تک آئی ہے. اس اعلاء کلمت اللہ کے لیے حنظلہ نے ایک دن کی بیوی چھوڑی. یہ آج جو منظر تمہارے سامنے ہے نا، یہ جو منظر تمہارے سامنے ہے نا آج، یہ جو کفر دندناتا پھر رہا ہے، یہ کفر کی مستی نہیں، یہ میرے رب کے فیصلے ہیں. تلک الایام نداولها بین الناس. بات نہیں سمجھے؟ یہ دنوں کا ہیر پھیر ہے. کیوں؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا. اللہ نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں ایمان والے کون ہیں. اور مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ نہیں دیکھنا چاہتا، اللہ کو تو علم ہے ایمان والے کون ہیں، اللہ دکھانا چاہتا ہے ایمان والے کون ہیں. چنانچہ 58 اسلامی ممالک کے حکمرانوں میں سے اللہ نے دکھایا ایمان والا کون ہے. اللہ نے دکھایا ایمان والا کون ہے. نہیں سمجھ رہے میری بات؟ جی ہاں، حالات کی کروٹ اس لیے نہیں آئی کہ امریکہ بڑا بدماش ہے. میں مانتا ہوں اس کی طاقت کا انکار نہیں کر رہا. میں حجرے میں بند مولوی نہیں، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے وارث علماء دیوبند کا خوشہ چین.
اس امت میں نبی کے صحیح اور کامل پیروکار علماء دیوبند ہیں جو حسان بن ثابت کی طرح نبی کی مدح بھی بیان کرتے ہیں، جو حسان بن ثابت کی طرح نبی کے دشمنوں کی ہجب بھی کرتے ہیں، جی ہاں، جو خالد ابن ولید کی طرح نبی کی عظمت کے لیے تلوار بھی چلاتے ہیں۔ جہاں تمہیں عبداللہ ابن مسعود جیسے فقیہ بھی ملیں گے اس طبقے میں، تمہیں ابن عباس جیسے مفسر بھی ملیں گے، جسے شک ہو جا کر مولانا عبدالحمید خان سواتی کو دیکھے، جسے شک ہو امام اہل سنت مولانا سرفراز خان کو دیکھے، تمہیں یہاں صدیق اکبر جیسی استقامت بھی ملے گی، جسے شک ہو وہ جا کر علامہ علی شیر حیدری کی قبر کو دیکھے۔ جی ہاں، سنتے جاؤ، ذرا سنتے جاؤ، جذبات میں نہ آیا کرو، جلدی تھوڑی سے نظریوں کی بنیاد پر کھڑے ہو، کیونکہ جس طبقے سے میں تعلق رکھتا ہوں وہ جذبات کے طوفانوں میں نہیں ہے، وہ نظریات کی پختگی کے ساتھ جذبات رکھتے ہیں۔ بغیر نظریات کی پختگی کے جذبات بیکار ہوتے ہیں، پیچھے ہٹا دیتے ہیں۔ میں جذبات کا انکار نہیں کر رہا، جذبات زندگی کی علامت ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، زندگی کیا ہے؟ تڑپ کشمکش جستجو، جسے چین آ گیا اسے موت آ گئی، اسے موت آ گئی۔ لیکن ہم جن کے وارث ہیں وہ صرف جذبات نہیں، جذبات کے ساتھ نظریات کی پختگی بھی رکھتے تھے، پختگی بھی رکھتے تھے۔ میں کیا عرض کر رہا تھا؟ پھنس گئے نا؟ جی ہاں، میں عرض یہ کر رہا تھا، میرے نبی کے کامل پیروکار علماء حق کا یہ طبقہ ہے جس نے نبی کے اصحاب صفہ کے چبوترے کی بھی حفاظت کی، جس نے نبی کی مسجد نبوی کے مصلی کی بھی حفاظت کی، جو میرے نبی کے تخت مدینہ کی سیاست دیکھنا چاہتا ہے وہ مفتی محمود کو دیکھے، جو صدیق کی استقامت دجالوں کے خلاف دیکھنا چاہتا ہے وہ حق نواز کی عظیمت کو دیکھے، اور جو نفاذ اسلام کی قربانیاں دیکھنا چاہتا ہے وہ ملا عمر کی اٹھی ہوئی گردن کو دیکھے، ہاں، جو ابن عباس کی تفسیر دیکھنا چاہتا ہے وہ احمد علی لاہوری کو دیکھے، جو عبداللہ ابن مسعود کی فقہ دیکھنا چاہتا ہے وہ مفتی کفایت اللہ کو دیکھے، جو نبی کی حدیث کا علم دیکھنا چاہتا ہے وہ شاہ انور شاہ کشمیری کے چہرے پہ نظر ڈالے، جو نبی کی قربانیاں دیکھنا چاہتا ہے۔ ہماری تو پوری لائن ہی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے، دشت لیلا کے میدان ہو، یہ پانی پت کے مار کے ہو، بالا کوٹ کی پہاڑیاں ہو، ہاں، یہ گوانتانامو کے جزیرے ہو، اور قربان جاؤں یہ علماء حق اس طبقے پر جس کے بڑوں نے مالٹا کے جزیرے آباد کیے، جس کے چھوٹوں نے گوانتانامو کے جزیرے آباد کر دیے۔ اکابرین علماء دیوبند، اکابرین علماء دیوبند، اکابرین علماء دیوبند، واکابرین علماء دیوبند، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام صحابہ۔ نہیں سمجھ آ رہا جی؟ سیرت کی یہ پہلو بھی سمجھ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ اللہ کی قسم ہم نہیں لڑ رہے، ہم نہیں لڑ رہے، ہم نہیں لڑ رہے، یہ تو میرا رب لڑ رہا ہے، میرا رب لڑ رہا ہے، ہم نہیں لڑ رہے۔ ہم لڑ سکتے ہیں؟ سچ بتاؤ، ہم لڑ سکتے ہیں؟ ہم لڑ ہی نہیں سکتے۔ کہاں امریکہ کی طاقت، کہاں ہمارے نہتے لوگ، کہاں امریکہ اور کہاں ہمارے نہتے لوگ، کہاں وہ ظالم، وہ دجال، کہاں یہ مسکین، یہ بوریا نشین، کہاں وہ انرجی ٹافیاں اور کہاں یہ سوکھے ٹکڑے، کہاں وہ چارپائیاں بھی جنگ میں ساتھ اور کہاں پتھر بچھونا۔ کوئی موازنہ ہے؟ بیٹا ادھر آؤ، ہاں آپ ادھر آؤ، آپ، او چھوٹا بچہ ادھر آؤ، یہ خوبصورت ٹوپی والا، ہاں میں تمہیں ایک چھوٹی سی مثال سے بات سمجھاؤں، تمہیں اللہ کی نصرت ویسے سمجھ نہیں آتی۔ ادھر آؤ میرا بچہ، اس بچے کو دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھ رہے ہیں؟ اس کا اور میری طاقت کا کوئی موازنہ ہے؟ میں اگر اللہ نہ کرے اس کی گردن پکڑوں یہ بچ سکتی ہے؟